السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کل ایک بڑی اچھی خبر سامنے آ رہی ہے جو اسپیشلی مسلمانوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ترکی کا جو بڑا مشہور میوزیم تھا آیا صوفیہ، اس کو دوبارہ مسجد میں تبدیل کر دیا گیا ہے، کیونکہ پہلے وہ میوزیم تھا۔ تو طیب اردگان صاحب نے اس میں بڑا اپنا کردار ادا کیا۔ 24 سال پہلے انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا جب وہ ایک ناظم کے الیکشن لڑ رہے تھے کہ میں اس کو انشاءاللہ دوبارہ مسجد بناؤں گا۔ دوبارہ اس لیے کیونکہ یہ پہلے مسجد ہوا کرتی تھی۔ اس کی پوری ہسٹری ہم جانیں گے کہ یہ جب تعمیر ہوئی تو تب یہ عیسائیوں کا مرکز عبادت گاہ تھی، تو بعد میں مسلمانوں نے اس کو فتح کیا۔ کون سا مسلمان حکمران تھا جس نے اس کو فتح کیا، تو اس کو مسجد بنایا، پھر اس کو میوزیم بنا دیا گیا، کیوں؟ یہ ساری ڈیٹیل ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ترکی کی اعلیٰ عدالت نے متفقہ طور پر دنیا کی تاریخی عمارت آیا صوفیہ کو دوبارہ بحیثیت مسجد بحال کر دیا ہے، اور 1935 میں اتاترک کابینہ کا آیا صوفیہ کو میوزیم میں تبدیل کرنے کا فیصلہ منسوخ کر دیا ہے۔ اردگان صاحب نے 24 برس بعد اپنا وعدہ پورا کیا ہے۔ آیا صوفیہ اب سلطان فاتح کے فرمان کے مطابق مسجد ہو گئی ہے۔ اتاترک نے 1935 میں اسے میوزیم میں تبدیل کیا تھا۔ صدر اردگان نے اس سے قبل آیا صوفیہ کو مسجد قرار دیتے ہوئے قانونی کارروائی کا اعلان کیا تھا۔ ترک عدالت کے فیصلے پر شور مچانے والوں کو دو ٹوک جواب دیتے ہوئے صدر اردگان نے کہا کہ آیا صوفیہ کی حیثیت پر بیرونی بیان بازی ہماری سالمیت پر حملہ تصور ہوگی۔ اس موقع پر اردگان صاحب نے استنبول میں ایک اور مسجد کا بھی سنگ بنیاد رکھ دیا ہے، اور ادھر ہمارے جعلی مسلمان حکمران مسجد گرانے اور مندر بنانے میں مصروف ہیں۔ ترک صدر نے کہا کہ ترکی میں مسلم اکثریت آباد ہے، جن کے علاوہ دیگر مذاہب کے پیروکار بھی اپنے عقائد کے مطابق آزادانہ طور پر عبادت گزاری اور تہواروں کو منانے کا حق رکھتے ہیں، جن کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے آیا صوفیہ کا، یہ بھی تھوڑا سا جان لیتے ہیں کہ آیا صوفیہ قسطنطنیہ ہونے تک مسیحوں کا دوسرا بڑا مذہبی مرکز بنا رہا ہے۔ تقریباً 5ویں صدی عیسوی سے مسیحی دنیا دو بڑی سلطنتوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ ایک سلطنت مشرق میں تھی جس کا پایہ تخت قسطنطنیہ تھا، اور وہاں کا سب سے بڑا مذہبی پیشوا بطریرک تھا، اور دوسری بڑی سلطنت مغرب میں تھی جس کا مرکز روم یعنی اٹلی میں تھا۔ تو اس کی مسیحی لحاظ سے اہمیت کیا ہے وہ بھی تھوڑا سا جان لیتے ہیں۔ آیا صوفیہ مسیحوں کے گروہ آرتھوڈکس کا عالمی مرکز تھا۔ اس چرچ کا سربراہ جو بطریرک کہلاتا تھا اسی میں مقیم تھا، لہٰذا نصف مسیحی دنیا اس کو کلیسا کو اپنی مقدس ترین عبادت گاہ سمجھا کرتی تھی۔ آیا صوفیہ اس لحاظ سے بھی اہم تھا کہ وہ روم کے کیتھولک کلیسیا کے مقابلے میں زیادہ قدیم تھا، اور اس کی بنیاد 3 صدی عیسوی میں اسی رومی بادشاہ قسطنطنیہ نے ڈالی تھی، جو روم کا پہلا عیسائی بادشاہ تھا، اور جس کے نام پر اس شہر کا نام بیزنطینیہ سے قسطنطنیہ رکھا گیا۔ تقریباً 1000 سال تک یہ عمارت اور کلیسیا پورے عالم عیسائیت کے مذہبی اور روحانی مرکز کے طور پر استعمال ہوتی رہی۔ مسیحوں کا عقیدہ بن چکا تھا کہ یہ کلیسیا کبھی ان کے قبضے سے نہیں نکلے گا۔ اس سے ان کی مذہبی اور قلبی لگاؤ کا یہ عالم ہے کہ اب بھی آرتھوڈکس کے سربراہ اپنے نام کے ساتھ سربراہ کلیسیا قسطنطنیہ لکھتا ہے۔ اس کی تعمیر کی بات کریں تو قسطنطنیہ نے اس جگہ سن 1360 میں ایک لکڑی کا بنا ہوا کلیسیا تعمیر کیا۔ 6 صدی میں یہ کلیسیا جل گیا، تو اسی جگہ قیصر جسٹینین نے 532 عیسوی میں اسے پختہ تعمیر کرنا شروع کیا، اور اس کی تعمیر 5 سال 10 مہینے میں مکمل ہوئی۔ 10,000 معمار اس کی تعمیر میں مصروف رہے، اور اس پر 10 لاکھ پاؤنڈ خرچ آیا۔ اس کی تعمیر میں قیصر نے دنیا کے متنوع سنگ مرمر استعمال کیے۔
تعمیر میں دنیا کے خاص مثالیں استعمال کیے گئے۔ دنیا بھر کے کلیسیاؤں نے اس کی تعمیر میں بہت سے نوادر نذرانے کے طور پر پیش کیے، اور روایت ہے کہ جب جسٹن اول اس کی تعمیر کے بعد پہلی بار اس میں داخل ہوا تو اس نے کہا، سلیمان میں تم پر سبقت دے گیا۔ نبی سلیمان علیہ السلام کے ذریعے بیت المقدس کی تعمیر پر تکبرانہ اور یہ گستاخانہ جملہ تھا، نعوذ باللہ۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ آخر اسلامی فتح پھر کیسے ہوئی، کیسے اس کو فتح کیا گیا۔ جب 1453 عیسوی میں عثمان صلاح الدین عثمانی سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کیا اور بازنطینیوں کو شکست ہو گئی، تو اس شہر کے مذہبی رہنماؤں اور راسخ العقیدہ عیسائیوں نے اسی کلیسیا میں اس خیال سے پناہ لے لی تھی کہ کم از کم اس عمارت پر دشمن کا قبضہ نہیں ہو سکے گا۔ مشہور انگریز مورخ ایڈورڈ ون منظر کشی کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ گرجا کی تمام زمینی اور بلائی گیلریاں باپوں، شوہروں، عورتوں، بچوں، پادریوں، راہبوں اور کنواری ننوں کی بھیڑ سے بھر گئی تھی۔ کلیسیا کے دروازوں کے اندر اتنا ہجوم تھا کہ ان میں داخلہ ممکن نہیں ہو رہا تھا۔ یہ سب لوگ اس مقدس گنبد کے سائے میں تحفظ تلاش کر رہے تھے، جسے وہ زمانہ دراز سے ایک ملا اعلیٰ کی لاہوتی عمارت سمجھے آئے تھے۔ یہ سب ایک الہام کی وجہ سے تھا، جس میں یہ جھوٹی بشارت تھی کہ جب ترک دشمن اس قسطنطین ستون کے قریب پہنچ جائیں گے تو آسمان سے ایک فرشتہ ہاتھ میں تلوار لیے نازل ہوگا اور اس آسمانی ہتھیار کے ذریعے سلطنت ایک ایسے غریب آدمی کے حوالے کر دے گا جو اس وقت اس ستون کے پاس بیٹھا ہوگا۔ لیکن ترک عثمانی فوج نے اس ستون سے بھی آگے بڑھ کر صوفیہ کلیسیا کے دروازے تک پہنچ گئے۔ نہ کوئی فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور نہ رومیوں کی شکست فتح میں تبدیل ہوئی اور کلیسیا میں جمع عیسائیوں کا ہجوم آخر وقت تک کسی غیبی امداد کا منتظر رہا۔ بالآخر سلطان محمد فاتح اندر داخل ہو گئے اور سب کے جان و مال اور مذہبی آزادی کی ضمانت دی۔ فتح کے دن فجر کی نماز کے بعد سلطان محمد فاتح نے یہ اعلان کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم ظہر کی نماز آیا صوفیہ میں ادا کریں گے۔ تو چنانچہ اسی دن فتح ہوا اور اس سرزمین پر پہلی نماز ظہر کی ادا کی گئی۔ اس کے بعد پہلا جمعہ بھی اسی میدان میں پڑھا گیا۔ تو اس کو مسجد کب بنایا گیا؟ قسطنطنیہ چونکہ سلطان کی طرف سے صلح کی پیشکش کے بعد بروز شمشیر فتح ہوا تھا، اس لیے مسلمان ان کلیسیاؤں کو باقی رکھنے کے پابند نہ تھے، اور اس بڑے چرچ کے ساتھ جو تہمات اور باطل عقیدے وابستہ تھے انہیں بھی ختم کرنا تھا۔ اس لیے سلطان محمد فاتح نے اس چرچ کو مسجد میں تبدیل کرنے کا ارادہ کیا، چنانچہ اسے مال کے ذریعے خریدا گیا اور اس میں موجود رسموں اور تصاویر کو مٹا دیا گیا یا چھپا دیا گیا، اور محراب قبلہ رخ کر دی گئی۔ سلطان نے اس کی میناروں میں بھی اضافہ کر دیا تھا۔ اس کے بعد یہ مسجد جامعہ آیا صوفیہ کے نام سے مشہور ہو گئی، اور سلطنت عثمانیہ کے خاتمے تک تقریباً 500 سال تک 5 وقتہ نماز یہاں پہ ادا ہوتی رہی۔ تو آیا صوفیہ کو دوبارہ میوزیم کس نے بنایا؟ آیا صوفیہ کی عمارت فتح قسطنطنیہ کے بعد سے 481 سال تک مسجد اور مسلمانوں کی عبادتگاہ رہی، لیکن سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد جب مصطفیٰ کمال اتا ترک ترکی کا سربراہ بنا تو اس نے اس مسجد میں نماز بند کر کے اسے میوزیم، عجائب گھر، نمائش گاہ بنا دیا، اور یہ عرصے تک یہ نمائش گاہ تھی، اور اب الحمدللہ طیب اردگان صاحب کی محنت اور باقی مسلمانوں کی محنت سے یہ مسجد بن گئی ہے۔ 1994 میں جب ترک صدر رجب طیب اردگان صاحب استنبول کے ناظم کا انتخاب لڑ رہے تھے تو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کو نماز کے لیے دوبارہ کھولوں گا، جبکہ 2018 میں وہ یہاں قرآن کی تلاوت بھی کر چکے ہیں۔ واضح رہے کہ آیا صوفیہ دنیا کے چند مشہور سیاحتی مراکز میں سے ہے۔ ہر سال لاکھوں سیاح آیا صوفیہ کو دیکھنے آتے ہیں۔ یہ 2019 میں
38 لاکھ سیاحوں کے ساتھ ترکی کا معروف ترین مقام تھا۔ اردوغان صاحب کا کہنا ہے کہ مسجد بحالی کے بعد اسے سیاحوں کے لیے بلا معاوضہ کھولا جائے گا۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور کمنٹ کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔